الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہے اپنے جیسا ان کو کہنا اپنے جیسا ان کو کہنا اپنے جیسا ان کو کہنا غوغائے بو جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں تندیے طوفان ایسیاں کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں شیر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں حضرات علماء کرام مشائخ اعظام سامعین محترم سامعین گرامی میں اور آپ سالانہ اس محفل مبارکہ کے اندر حاضر ہیں اور ہمارے نہایتی عزیز اور گلے سر صاحب حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی زید علمہ و شرفہ ان کی دعوت پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت اقبال
درویش لاہوری وہ یہ کہتے ہیں کہ نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے عشق کمال ز یک فن دارد. علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے منزل کا پتہ عقل سے نہیں پوچھنا، اس لیے کہ یہ ہزار ہیلے بہانے اور فریب رکھتی ہے. جب بھی آپ نے منزل کا پتہ پوچھنا ہے تو عشق سے پوچھنا ہے، اس لیے کہ عشق صرف ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب کیا چاہتا ہے. آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے بزرگ پہلے فیصلہ فرما گئے کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کی شان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس، اور جو مولانا نے عنوان رکھا ہے تحفظ مقام مصطفیٰ، یہ پہلے سارے فیصلے ہو چکے ہیں. ہمارے بزرگ یہ پہلے فرما گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو باتیں آپ نے نہیں کرنی. دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم وانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم. دو باتیں حضور کے بارے میں آپ نے نہیں کہنی، ایک یہ کہ حضور رب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ رب کے بیٹے نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو چاہے رسول اللہ کی شان بیان کریں. شریعت اسلامیہ میں نہ شرک ہے نہ بدعت. کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور یہ بات حضرت امام بوصیری نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ یہ تو درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام الانبیاء کے سامنے یہ بات کہی کہ وجاہک یا رسول اللہ جاہن رفیع ما لرفعتہ انتہا، کہ حضور مقام تو آپ کا ہی مقام ہے اور کہاں تک بلند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک روایت نقل کی ہے، اسی پر میں آگے بات کروں گا کہ ہم کوئی بھی محفل ہو تو اس میں تحفظ ناموس رسالت یا تحفظ مقام مصطفیٰ، ہر جگہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلی حضرت نے محدث ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب صحابہ اکرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تو نیچے بیٹھ جاتے، لیکن جب حضرت حسان آتے تو آپ ان کے لیے مسند بچھاتی تھی. آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے ام المومنین سے پوچھا کہ باقی صحابہ نیچے بیٹھ کر چلے جاتے ہیں تو حضرت حسان کے لیے آپ مسند کیوں بچھاتی ہیں؟ تو سیدہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک معیار ہے عظمت کا، شان کا، رفعت کا. آپ نے دو باتیں کہی، فرمایا میں اس لیے ان کے لیے مسند بچاتی ہوں کہ یہ رسول اللہ کے دشمنوں کو جواب دیتے تھے، اور دوسری بات وَيَشْفِي صَدْرَهُ من آدائہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو جواب دے کر یہ امام الانبیاء کا سینہ ٹھنڈا کرتے تھے. تو قیامت تک یہ معیار بن گیا کہ فضیلت اس کے لیے. اقبال قلندر لاہوری نے اسی کی آگے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگیں. اقبال کہتا ہے عشق بادشاہ بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے، اور دونوں جہان عشق کے نیچے ہیں. لا زمانو دوش و فردائے عزو،
اقبال کہتا ہے عشق ہے تو لازمان، اس کا زمانہ کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی بلند ہوگا، ماضی میں بلند ہوا یا مستقبل میں بلند ہوگا تو وہ رسول اللہ کی محبت میں بلند ہوگا. اور لا زمانو زیر و بالا یزو، اقبال کہتا ہے یہ لا مکان، مکان اس کا کوئی نہیں. عشق دا پنجابی میں بھی ایک شعر حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب کا، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تحال ہو روندے. اب یہاں نعت پڑھنی آسان ہے، یہاں نعت پڑھنا کیا مسئلہ ہے؟ آپ حضرات بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، یہاں نعت پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی حاضر سروس گورنر کو قتل کرنے کے بعد تھانہ کوثار میں پہنچے اور اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور پھر وہ پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تحال ہور ہوندے. ٹکڑے بھن تے شوربے پین والے غر کال مکال ہور ہوندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہور ہوندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس کو رسول اللہ کی محبت کا ذائقہ نہ ہو وہ تو 1.5 میل بھی حضور سے نہیں چل سکتا. حضور کے ساتھ جو منافق تھے وہ تو 1.5 میل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں چلے. مقام شوق سے عبداللہ ابن ابی میدان احد کی طرف جاتے ہوئے واپس ہو گیا. اور جو رسول اللہ کے غلام ہے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد فرق ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی. اقبال کلندر، اس کا ترجمہ اقبال نے فارسی میں کیا، ندارت کار بادو ہمت عشق. اقبال کہتا ہے جو آدمی بوز دل ہو ان کا تو کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا، ان کا کیا کام ہے حضور سے پیار کرنا، ان کا بس میں ہی نہیں ہے یہ بات، وہ تو 1.5 میل بھی نہیں چل سکتے. اور جو رسول اللہ کے غلام ہے وہ بدر کی طرف جاتے ہوئے 8 تلواریں ہیں، 8 تلواریں 1000 آدمی سے کیا مقابلہ کرنی، کھانے کے لیے بھی سامان نہیں ہے، سواری کے لیے بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں. اقبال کہتا ہے ہر کشک مصطفیٰ سامان اس، بحر و بر در گوشہ دامان اس. اقبال کہتا ہے جس کے پاس محبت رسول ہوتی ہے کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. اس واسطے اقبال کہتا ہے ندارت کار بادو ہمت عشق. اقبال کہتا ہے کہ جو آدمی بوزدل آدمی ہو، جس کی ٹانگیں مولانا غلام غوث بغدادی کی محفل میں بیٹھ کر کانپ رہی ہوں کہ اس نے کس آدمی کو بلا لیا ہے کہ یہ بڑی گرم و گرم باتیں کرتا ہے، تو جو آدمی ایسے بیٹھ کر کانپ رہا ہو، اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے جس کی گھر بیٹھ کر ٹانگیں کانپ رہی ہوں اس نے حضور سے پیار کیا کرنا ہے، اس نے گھوڑے سمندروں میں کیا ڈالنے ہیں. اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کہ جو غلام ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو، بدر میں ہو، احد میں ہو. ایک یہ تحفظ ناموس رسالت کی بات مولانا نے فرمائی ہے. اب بڑی عجیب بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں. میں ساتھیوں کو کہتا ہوں بھئی دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. نبی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ کو مسجد میں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ ابھی مسجد سے باہر ہیں، وہ وہیں بیٹھ گئے.
اور جب خطبہ ختم ہوا تو مسجد کے اندر آئے، صحابہ نے عرض کی جی یہ تو پہلے ہی بیٹھ گئے باہر، آپ نے تو ان کو فرمایا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ کر فرمایا زادک اللہ حرصن بطاعت اللہ و رسولہ، فرمایا اللہ تیرے اس حرص کے اندر، اس محبت میں اور اضافہ فرمائے جو تیرے دل میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی محبت ہے. یعنی اور دعا. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ آدمی کام ہی اتنا بڑا کرے. اب مولانا غلام غوث بغدادی، ان کے لیے دعا ویسی نکل جاتی ہے. جب بھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ دین کا کام ہونا چاہیے. اب میرے جیسے آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں گھسیٹ کر اور پاؤں میں رسی ڈال کر یہ کراچی کھینچ لائے ہیں، میں کوئی آنے جانے کے قابل تو ہوں نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی اگر آپ کی موت اس راستے میں آ جائے تو بڑی منافع والی موت ہے، آپ کو مرنا چاہیے. ہمیں جو آپ درس دیتے رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ مر جائیں تو بہتر نہیں ہے آپ ایسی زندگی سے. تو میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں. تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے حضور کی محبت عطا فرمائے. دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو محبت نہیں عطا فرماتا اپنے حبیب کی، چن کر کہتا ہے اٹھائے میرے نبی سے پیار کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. غازی تیری جرت کو سلام ہے سلام، غازی تیری جرت کو، قادری تیری عظمت کو، قادری تیری عظمت کو، رضوی تیری بہادری کو. رضوی سے مراد ہے ممتاز حسین قادری، اس لیے کہ ممتاز حسین قادری نے خود مفتی حنیف صاحب کو بتایا اور انہوں نے مجھے فون پر بتایا. اس نے کہا کہ یہ بات میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں بتائی، اپنے وکیلوں کو بھی نہیں بتائی، اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتائی. تو مفتی صاحب کو علیحدہ کر کے اس نے کہا کہ امام احمد رضا بریلوی اڈیالہ جیل کی کوٹری میں مجھے ملنے کے لیے آئے. فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. امام احمد رضا بریلوی ملنے کے لیے آئے ممتاز حسین قادری کو. تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی یہ رضوی تیری بہادری کو کہیں یہ میرا نعرہ لگا رہا ہے. خادم حسین رضوی ہوتا ہے نا آدمی کی ذہن میں بات، بھائی یہ استاد صاحب لاہور سے اپنے ساتھ نعرے لگانے کے لیے ایک بندہ لائے ہیں. سوچ پر پابندی تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی خواب کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ پنجابی چیدہ صحیح معنی ہوئے گا، اردو چیدہ صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا. نہ فرمایا اوئے جنیا اور یارا تو کمال کی تھی ہوئے، اور میں لکھ کے حضور دی عزت دی حفاظت کی تھی، تو 27 گولیاں مار کے حفاظت کی تھی. پھر ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے 12 ربیع الاول شریف کو لاہور میں ملک دل پذیر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل کرنے سے پہلے ممتاز حسین قادری میرا چھوٹا بھائی تھا اور یہ عمل کرنے کے بعد وہ میرا مرشد بن چکا ہے. اس نے جو بات کی نا وہ بات بڑی، میں اس پر آگے بات کرنے لگا ہوں. اقبال کہتا ہے دل زیش کیوں توانا می شود، خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہتا ہے انسان جب بھی دلیر ہوتا ہے تو محبت رسول سے دلیر ہوتا ہے. اور کبھی بھی آدمی جس کے اس دل میں محبت رسول نہیں ہے، 65 ایجنسیوں نے ممتاز حسین قادری سے تحقیق کی، 65 ایجنسیاں اپنوں نے بھی کی بیگانوں نے بھی کی، اور ایک ہی جواب تھا اس کا کہ میں نے محبت رسول میں یہ کام کیا. ان کے بھائی نے کہا کہ جب ہم پہلی بار ملنے کے لیے اس کو گئے
تو ہم نے سمجھا تھا وہ اپنے ابا جی کو دیکھ کر روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. اپنے 2 مہینے کے بچے کو، آپ بھی بچوں والے ہیں میں بھی، تو جوان بیٹے کو بھی بخار ہو جائے تو باپ کو رات نیند نہیں آتی. اب 2 مہینے کا بچہ ہے. ان کے بھائی کہنے لگے جب ہم پہلی بار گئے، بہنیں بھی ساتھ ہیں، بھائی بھی ہیں، بچہ بھی ہے 2 مہینے کا، بیوی بھی ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ بھئی یہ دیکھ کر ہمیں روئے گا، چلائے گا کہ ابا جی میں کہاں پھنس گیا، مجھ سے یہ اب میں تو پھٹے چڑھ جاؤں گا. وہ کہنے لگے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ملاقات کرنے کے بعد ممتاز قادری نے اپنے ابا جی کو کہا ابا جی بیٹھ جائیں، ملاقات تفصیلی بعد میں ہوگی، پہلے محفل میلاد ہوگی. اقبال کہتا ہے جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے. ممتاز حسین قادری کے بارے میں کوئی بتائے کہ اس نے ٹکر ماری ہو دیوار کے ساتھ، یا اس کا معدہ خراب ہوا ہو جیل کے اندر جا کر. غازی علم الدین شہید کی طرح جب اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اس دن انگریزوں نے اس کا وزن کیا، اور جس دن پھانسی لگانے لگے تو اس کا 12 پاؤنڈ وزن اور بڑھ گیا. آپ نے ممتاز حسین قادری کی وہ تصویر دیکھی ہوگی جب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا جب لفظ وہ کہتا ہے تو اس کے چہرے پر محسوس ہوتا ہے ساری کائنات سمٹ کر ممتاز حسین قادری کے چہرے پر آ گئی ہے. کہنے لگے 1.25 گھنٹہ حضور کی نعت پڑھتا رہا. اور جس آدمی کو امام الانبیاء کی یاد میں چند لیٹیں لگی ہوئی ہضم نہ ہو اور تبرک کی چند دیگیں اس کو پریشان کر دیں، بتاؤ وہ قبر میں حضور کو کیسے پہچانے گا؟ اور ساری زندگی اگر حضور کی امت اسی پر ہی شکر ادا کرے نا، محفل میلاد تو بہت، اسی پر ہی ساری زندگی محفل میلاد منائے کہ رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد حضور کی امت کے چہرے نہیں بدلے. 1400 سال ہو گئے، نہ کوئی بندر بنا، نہ کوئی خنزیر بنا، نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین پھٹی. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. نہ ڈڈوؤں کا عذاب آیا، نہ خون کا عذاب آیا. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے. اور دوسری جگہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں رب نے فرمایا قرآن میں کہ تخرج بیدا، جب آپ باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. کہ جب رسول اللہ نے ہاتھ باہر نکالا تو موسیٰ علیہ السلام اس ہاتھ کو دیکھ کر کانپا ید بیدا، آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ کانپ گیا، اور فرمایا کہاں میرا ہاتھ اور کہاں رسول اللہ کا ہاتھ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. کہ رسول اللہ نے انگلی اٹھائی اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور رخ سرور انور کا عجیب جلوہ ہے، 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ بات کی کہ مدینہ پاک میں 8 پیر دن رہتا ہے. بھائی آپ نے بھی عمرہ حج کیا، میں نے بھی کیا، وہاں رات تو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور بھائی مدینہ پاک میں رات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے؟ چونکہ یہ کینیڈا کے مجدد نہیں ہیں، کینیڈا کے اندر بیٹھ کر مجدد نہیں بنے، اور نہ کیوں نہ آزان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر. تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے مجدد نہیں تھے تو خود سوال بھی اٹھایا کہ بھائی جب 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے مدینہ پاک میں رات آتی ہے، تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل. فرمایا رات تو آتی ہے اور تو کہہ بھی رہا ہے کہ رات آتی ہے.
دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جو حضور کے غلام دنیا میں کونے کونے میں رہتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے جائیں مدینہ منورہ میں، جب ان کے دل سے اٹھتی ہے کہ میں مدینے سے دور ہوں، میں گنبد خضرا نہیں دیکھ سکا، تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے کہ جب ان غریبوں کا، ان مسکینوں کے دل سے دھواں اٹھتا ہے تو مغرب سے پہلے پہلے وہ جب مدینے کے ارد گرد آتا ہے تو پھر رات چھا جاتی ہے، اور پرواز میں جب مدحت شاہ میں آؤں، تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جب میں حضور کی نعت لکھتا ہوں تو پھر میں زمین پر نہیں رہتا، پھر میری فکر آسمان پر چلی جاتی ہے۔ اگلی بات جو ممتاز حسین غازی کو اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امام احمد رضا بریلوی نے جو خراج تحسین پیش کیا، فرمایا کہ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ بریلی کے شہر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر تو میں رسول اللہ کی نعت لکھ سکتا ہوں، لیکن سامنے پھانسی کا پھندا بدا ہو، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، فرمایا یہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں کہ سامنے پھانسی کا پھندا بدا ہے۔ اور انگریز 2 دن کے اندر اندر مولانا کو، مولانا سید کفایت علی کافی کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں، اور مولانا جب پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہیں تو مولانا تازی تازی نعت لکھ رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے۔ جس طرح ممتاز حسین غازی ایسے ہاتھ باندھے نعت پڑھ رہا ہے، اس کو تو پہلے یاد تھی وہ پڑھ رہا ہے، لیکن مولانا سید کفایت علی کافی تازی تازی نعت انگریزوں کے سامنے لکھ رہے ہیں، اور انگریز پریشان ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور یہ نعت لکھ رہا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا یہ محفلیں وہ سجا گئے۔ ہاں مولانا سید کفایت علی کافی نے کہا انگریزوں، اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مولانا غلام غوث بغدادی نے مجھے کہا کہ استاد صاحب لاہور اور کراچی میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو آپ نے کراچی کے اندر بہت سارے الفاظ آپ نے نہیں بولنے۔ میں نے کہا جی بالکل فقیر حاضر ہے، بعض دفعہ یہ گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ اس گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، کراچی میں بے لگام نہ، حضور کی محبت میں بے لگام ہوتا ہے۔ ہاں تو حضور کی محبت میں گھوڑا بے لگام بھی ہو تو دعا مل جاتی ہے، میں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس جگہ یہ لفظ بڑے عجیب ہوگا۔ میں نے مولانا سید کفایت علی کافی نے انگریزوں کو کہا او باندرو، اور تم یہ کہتے ہو کہ مجھے پھانسی دے کر حضور کے دین ختم کر دو گے اور رسول اللہ کی نعتیں، یہ مولانا سید کفایت علی کافی یہ سارے بلب لگا گئے، نے فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق رسول غازی ممتاز قادری۔ تحفظ ناموس مصطفیٰ، تحفظ مقام مصطفیٰ، توجہ، حضرت سعد بن ربیع میدان احد میں پڑے ہیں، 90 زخم لگے ہوئے ہیں، آپ کو علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جو آدمی مر رہا ہو اس کو تو کلمہ بھی نہیں کہنا چاہیے، پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید بن ثابت کو کہ جا کر پتہ کرو سعد بن ربیع کا، اور جب تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، اب بتائیں آپ کا کیا حال ہے، اب بتائیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں جب میں پہنچا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے ہیں، تو میں نے پوچھا رسول اللہ فرما رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ سنا ہے مسلمان، یہ ہے ایمان، آپ کی بیٹیاں ہے صرف، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے میری بیٹیوں کا خیال کرنا، انہیں کو پتا تھا جب آپ کے وصال کے بعد ایک دن صدیق اکبر ایک بچی کو اپنے سینے پر کھلا رہے تھے، ایسے پیار کر رہے، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کس کی بیٹی ہے؟ ان کو پتا تھا جب رسول اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کریں گے تو پھر بعد میں ہماری بیٹیوں کی خبر لینے والے بھی موجود ہوں گے۔ تو صدیق اکبر سے پوچھا ایک آدمی نے یہ کس کی بیٹی ہے جس کو آپ اپنے سینے پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں؟
اور اس سے پیار فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یار یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے بھی افضل تھا۔ حالانکہ افضل تو وہ نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ رسول اللہ کی خاطر دنیا میں جاتے ہوئے ان کو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں آیا، ان کو پتا تھا کہ جس محبوب کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ محبوب تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا کچھ اور بھی مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کا سلام جب پہنچایا حضرت زید بن ثابت نے، تو کہا کہ امام الانبیاء پوچھ رہے تھے آپ کا حال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا ختم بھی پڑھوایا، ختم غوثیہ بھی پڑھا گیا، قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، اس کے بعد پھر تحفظ مقام مصطفیٰ کی باتیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہمیں صحابہ سبق دے گئے، آج ہمیں کوئی نیا دین مت پڑھائے، وہاں کوئی نیا دین ہمیں مت سکھائے کہ جناب آپ ایسے بات کریں۔ آپ کو کے اندر تحمل نہیں رہا، بردباری نہیں رہی، قوم کے اندر قوت برداشت نہیں رہی، ہر آدمی لچا اور لفنگا ٹی وی اور کیبلوں پر بیٹھ کر، جن کو 3 بار قل ہو اللہ لکھی ہوئی پڑھنی نہیں آئی، قل ہو اللہ 3 بار جس انسان کو لکھی ہوئی پڑھنی نہ آئے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹی وی اور کیبلوں پر بیٹھ کر امام الانبیاء کی عزت و ناموس کی بات کرے؟ اگر رسول اللہ کا مقام پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو، رسول اللہ کا مقام پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، اور قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ حضرت حسان بن ثابت نے، آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جناب تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے، تم ایسے باتیں کرتے رہتے ہو، دیکھو فلاں آدمی کتنی ترقی کر گیا، فلاں آدمی کتنا آگے نکل گیا۔ یہ باتیں آج ہمیں نہیں سننا پڑی، یہ تو صحابہ کو بھی تانے ملے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، روٹی تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لباس نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا تمہیں ملا کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ساری کائنات کے کافروں کو اس وقت جواب دیا، اور قیامت تک رسول اللہ کے غلاموں کو یہ کہا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے ان باتوں سے، یہ باتیں ہم نے بھی سنی، ہم تمہیں جواب سکھلا کر جا رہے ہیں۔ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، عاشق رسول غازی ممتاز قادری۔ لیسا و نازعا عن ثنائی لعلی به فی جنت الخلد اخلد مع المصطفى ارجو بذاک جواری وفی نیل ذلک اليوم اسعى واجهد۔ حضرت حسان نے ہمیں سبق دے گئے، فرماؤ لیسا و اے نازعا عن ثنائی، فرماؤ اب قیامت تک حضور کی تعریف کو نہیں چھوڑنا۔ دنیا منع کرتی رہے، 1000 بار روکے تمہیں، 1000 ہیلے بہانے بنائے، 1000 تمہارے اوپر فتوے لگائے، حضور کی تعریف کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ فرمایا میں اس لیے حضور کی تعریف کرتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور کی غلامی مل جائے۔ توجہ، اب آپ کہتے ہوں گے کہ جناب ختم قادریہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ضرورت رہ گئی کہ دعا مانگ کے مولانا ہمیں گھر روانہ کر دیتے۔ سنو مسلمان، سعد بن ربیع نے کہا کہ حضور کو میری طرف سے سلام دینا، یہ تو ادھر بات مکمل ہو گئی، فرمایا ایک بات صحابہ کو بھی میری طرف سے پہنچا دینا، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اور قیامت تک دنیا سے جاتے ہوئے بھی صحابہ کو یہی خیال تھا، فرمایا صحابہ کو کہنا لا عذر لکم،
ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، فرمایا صحابہ کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ اگر میدان احد میں ایک صحابی بھی زندہ ہوا اور رسول اللہ تک کوئی کافر پہنچ گیا تو پھر قیامت کے دن وہ ایک بندہ بھی رب کے سامنے اپنا عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ میں کیا کر سکتا تھا، میں اکیلا تھا، اللہ ایک کا بھی عذر قبول نہیں کرے گا۔ بھائی تو کر کیا سکتا تھا؟ حضور پر اپنی جان تو قربان کر سکتا تھا نا کم از کم۔ اس لیے تحفظ ناموس رسالت کی جو بات ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہمیں صحابہ سبق دے گئے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حضرت ابو دجانہ ایسے جھکے ہوئے، ایسے جھکے، یہ باتیں بتاؤ رسول اللہ کی امت کو۔ یہ امریکہ جو بتائے گا، آپ کہتے ہیں جناب کہ ممتاز حسین قادری کے بعد پولیس والوں کی سکریننگ ہوگی کہ جناب یہ مولانا غلام غوث بغدادی کی تقریر تو آپ نے نہیں سنی، وہ کہے گا کہ سنی ہے تو پھر کہیں گے کہ نہیں جی آپ بھرتی ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ میں کہا جی نہیں، اتنی گل نہیں بنتی۔ پولیس والے کو ایک اور سوال کرنا پوسی کہ جناب تواڈے کان وچ کسی مولوی بانگ تے نہیں دیتی؟ بھائی یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نشہ اتنا بڑا ہے، یہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا۔ یہی نشہ تو ہے کہ جس نے قبر کے اندر جس کا ہم نے جواب دینا ہے، اگر یہ مرنے کے بعد نشہ اتر جائے تو پھر قبر کے اندر سوال و جواب کا کیا معنی ہے؟ یہ اتنا بڑا نشہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی، اور بھائی الحاوی للفتاوی بھی ہے، علماء بیٹھ کے پھر میری غلطی نہیں کرنی جی، مولانا صاحب تے صرف ساری زندگی پڑھا دے رہے، اے فتاوا سنیا تے فتاوی کتوں کڈیا انہوں نے؟ ہاں فتوا دی جمع دوویں آندی، فتاوا بھی آندی تے فتاوی بھی آندی۔ میں ہنے وضاحت کر دیواں، مت کل جناب میرے خلاف تسی بڑے ہو جناب اس نو تھا آپ پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ الحاوی فتاوا بھی جمع ہے اور فتاوی بھی۔ امام جلال الدین سیوطی لکھیا، امام الحرمین امام ابو المالی قبر اچ گئے، فرشتوں نے پوچھا مولانا مر ربو کا، تو امام نے لکھا کہ آپ نے سفید داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑی، فرمایا اللہ کے بندو 80 سال میں نے مسجد میں بیٹھ کر اور جلسوں میں رب لوگوں کو بتایا، اب مجھ سے رب پوچھنے کے لیے آ گئے ہو؟ یہ نشہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، جو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا انسان کے اندر۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ، یہ آج جنت البقیع کے اندر وہ ساڈا ایک لاہور دا مولوی مریا، انہاں کہا جی انہوں جنت البقیع چ لے گئے، میں آکھا نا جی حضور دے نال تعلق کوئی نہ ہوئے تے جنت البقیع فرشتے کڈ کے باہر لے آندے، جے بندہ دور ہوئے تے محبت رسول سینے چ ہوئے تے فرشتے چک کے انہوں جنت البقیع وچ لے جاندے۔ یہ بات موجود ہے۔ حضرت علاء الحضرمی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے 3 باتیں کی، وہ تفصیلی بات میں نے، یہ آخری بات جو آپ نے فرمایا المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کے صحابی علاء الحضرمی کو دفن کیا تو میری ایک چیز رہ گئی تھی قبر میں، ہم نے دوبارہ جب قبر کھولی تو حضرت علاء الحضرمی قبر میں موجود نہیں تھے۔ اسی وقت ہی کہاں گئے؟ بتاؤ اے مسلمان کہاں گئے علاء الحضرمی؟ یہ ایسی بات ہے، رسول اللہ کی غلامی چیز ہی اتنی بڑی ہے کہ عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر، جو رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے پھر ساری کائنات سے بڑھ کر حسین بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ پولیس والوں کی سکریننگ مت کرو، بلکہ مولانا غلام غوث بغدادی نے یہ محفل منعقد کر کے تمہیں پیغام دیا، آج لے ان کی پناہ۔ یہ سکریننگوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا کہ پولیس والا نہیں ہوگا تو پھر رب العالمین انہاں کتوں کو کام لے لے گا۔ او حکمرانوں، رب العالمین ان کتوں سے کام لے لے گا جن کتوں کے منہ چوم کر تم اپنے محلوں میں سوتے ہو، اپنی کوٹھیوں میں جن کے منہ چومتے ہو نا۔ اگر ممتاز حسین غازی وہاں موجود نہ ہوا تو پھر رب العالمین ان سے وہ کام لے لے گا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔
آپ یہ بات بار بار اپنے علماء سے لاہور میں کراچی میں سن چکے ہیں کہ منگولے تاتاری، امام ابن حجر اسقلانی لکھا درر الکامنہ فی اعیان المیۃ الثامنہ. میں مختصر یہ پہلے آپ سن چکے ہیں، میں صرف ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو پولیس والوں کی سکریننگ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کے دل میں حضور کی کہیں محبت تو نہیں ہے؟ یہ دل تو پھر توڑ کر دیکھا جائے گا. یہ ضروری بات تو نہیں کہ سر پر پگڑی بندھی ہو تو پھر بھی محبت رسول ہوتی ہے. نہیں، اگر پینٹ پہنی ہو اور سرکاری پھول بھی لگے ہوں یہ تو پھر کسی کے پاس میں یار ایسا کوئی نہیں. یہ سکریننگ مت چھوڑو بلکہ خود بھی حضور کی غلامی اختیار کرو. امام نے لکھا، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں بھائی تم یہ سکریننگ کر کے پولیس والوں سے بچ جاؤ گے. امام نے لکھا بھائی وہاں منگولے آ گئے، سٹیج سج گیا اور بڑے بڑے منگولے آ گئے، تاتاری آ گئے، مغل آ گئے، عیسائی آ گئے، پادری آ گئے، پوپ آ گئے، سٹیج لگ گیا. ایک پادری کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اس بڑے مجمع میں مسلمان تو ہے کوئی نہیں، یا منگولے ہیں اور یا عیسائی ہیں، آج حضور کے خلاف بات کرو. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان رفانہ اللہ کا ذکر دیکھے. اور یار بات سنو بھائی، بات سنو، بات پھر رہ جائے گی، میں بات کرنے لگا. امام کہتے ہیں فجعل واحد منہم ینتکس النبی، ایک پادری اٹھیا انہیں بکواس کیتا کھڑے ہو کے سٹیج ہوتے حضور کے خلاف اس سوچ سے کہ یہاں آج کوئی مسلمان نہیں ہے. وہناک کلب صید مربوط، وہاں ایک قریب شکاری کتا بندھا ہوا تھا. جب فلما اکثر من ذالک، جب اس نے پہلی بات کی کتا کھڑا ہو گیا. جب اس نے آگے بات بڑھائی وسب القلب، کتا اچھڑیا، انہیں جمپ لیا اور رسا توڑیا. فخشمہ، سٹیج پر جا کر اس پادری کے منہ پر تھپڑ مارا. میں بندے دا پتر بن، آج تو کی سمجھنا ہے تھے مسلمان کوئی نہیں تھے، تو گستاخی کر کے نس جائے گا. آج یہ ڈیوٹی میری لگی ہے. اے تحفظ مقام مصطفیٰ دی گل سمجھ آئی؟ کتے نے چنڈ مار کے انہوں دسیا، فرمایا اے تو بچ کے جا نہیں سکتا. ہاں آج یہ ڈیوٹی میری لگی. فخلصوا منہ، امام کہتے ہیں لوگ آ گئے، انہوں نے اس کا کتے کا رسا پکڑا اور جا کر اس کو دوبارہ باندھ دیا. فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا یہ کتا تمہیں اس لیے تو نہیں لڑا کہ تو نے حضور کے خلاف بات کی. سنا ہے مسلمانہ، اس محفل کا کیا نام رکھا ہے مولانا؟ تحفظ مقام مصطفیٰ کے ساتھ بڑی 11ویں بھی شریف ہے نا. لوگ بڑی 11ویں پہلے لوگ کہتے ہیں اے جی فقیر بندہ ہے، کسی نو کہندا کچھ نہیں. میں آکھا محبوب سبحانی تو بڑا کیڑا فقیر ہے بھائی. اے جی فقیراں دا کام ہی نہیں ہونا کسی نو کچھ کہنا. میں آکھا جی تو بڑا نواں فقیر جمع کے تو دنیا تو، اور محبوب سبحانی تو بڑا کیڑا فقیر ہے. مسجد خطبہ دینے لو، مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں کہا تو دین نو سمجھا ہی کوئی نہ، تو انگریزاں دی اینکا لا کے دین پڑھنا. انگریز جیسے چاہتا ہے ایسا دین تو بیان کرتا ہے. ایسا دین بیان کر جو محبوب سبحانی چاہتے ہیں، ایسا دین بیان کر جو سلطان الہند چاہتے ہیں، ایسا دین بیان کر جو مجدد الفسانی چاہتے ہیں، ایسا دین بیان کر جو امام احمد رضا بریلوی چاہتے ہیں. انگریزوں کی باتیں مت کر. حضور کی ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہتا ہے تھوڑا سا عشق رسول مانگنا لیکن سوز علی والا مانگنا اور صدیق اکبر والا مانگنا. توجہ، اب جو اس مجلس کا جو حاصل ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں. زندگی میں کسی ایسی محفل میں نہیں جانا، نہ ایسے کسی کو یار بنانا ہے جو آپ کو گستاخ رسول بنا دے. بس یہ میری تقریر کا بھی حاصل ہے. اور ہر مسلمان کے جو ہے وہ محنت کا، اور اس کے جتنے بھی پیر ہوں، مولوی ہوں، صوفی ہوں، غازی ہوں، سب کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اس طرف کوئی نہ جائے. امام احمد رضا بریلوی کو لوگ گالیاں دے کر گالیاں لکھ کر بھیجتے. امام احمد رضا بریلوی اس خط کو آنکھوں پر لگاتے. فرمایا اتنی دیر کم از کم ان کا قلم حضور کے خلاف تو نہیں نہ چلا. ہماری زندگی ہے یہ. ہم باتیں سخت اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کہیں یہ مولوی بڑا بدتمیز ہے، یہ مولوی بڑا منہ پھٹ ہے. میں کہا جی کی منہ پھٹی کی تھی؟ اے کوئی منہ پھٹے یارا. حضرت سعد بن معاذ یہودیاں نو ویکھیا ایک دوسرے نو آپس میں رائنا کہہ رہے ہیں، رائنا. تو کم از کم تحمل اور بردباری تو ہونی چاہیے تھی. سعد بن معاذ ایک بار تو یہودیوں کو سمجھاتے بھائی
اچھے بچے ہیں، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں رائنا، یہ تھا نا تحمل کی بات. آج لوگ ہمیں رسول اللہ کی عزت کے بارے میں، پاکستانی قوم سے بڑی تحمل والی قوم ہی کوئی نہیں. پانی اتنے کوئی نہیں، بجلی اتنے کوئی نہیں، سڑکیں اتنے کوئی نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ جتوں لبے کھا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ جو منہ میں آ بکی جا. یہاں کون ہے کسی کو روکنے والا؟ لٹو پٹو. لیکن پاکستانی قوم اس مسئلے میں بڑی حساس اور بڑی غیرت مند ہے، اس لیے تو امام الانبیاء کو اس طرف سے خوشبو آئی. یہ بڑی غیرت مند ہے پاکستانی قوم. ہمیں تم نے پانی نہیں دیا، برداشت کیا، سڑکیں نہیں بنائی، لوٹ مار کی پوری، اور اب بھی ہو رہی ہے. لیکن حضور کی عزت و ناموس پر سودے بازی نہیں ہو سکتی. خدا اس پر نہیں سودے بازی ہو سکتی. اس لیے ہمیں آج لوگ تحمل کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں. سعد بن معاذ نے دیکھا کہ یہودی ایک دوسرے کو رائنا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے سمجھایا، آپ نے کو چاہیے تھا سمجھاتے. وہ تو غیر مسلم تھے، یہودی تھے. آج وہ کہتے ہیں جی وہ تو غیر مسلم ہے. میں نے کہا سعد بن معاذ کو چاہیے تھا یہودیوں کو جمع کر کے تھوڑی سی ان کو تبلیغ فرماتے کہ بھائی دیکھو بھائی، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، ہمارا دل اس سے بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں ایسے. سعد بن معاذ نے جب سنا تو یہ پیغام دیا قیامت تک صحابہ نے کہ اس جگہ تحمل نہیں رہتا. آپ نے فرمایا یا اعداء اللہ لعنت اللہ علیکم، فرماؤ یہودیوں اور اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی لعنت ہو. لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول اللہ لاضربن عنقہ. آج تو میں نے تم کو صرف گالیاں دی کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم اللہ کے دشمن ہو. آج کے بعد اگر کسی یہودی سے میں نے یہ جملہ سنا کہ وہ رسول اللہ کو رائنا کہہ رہا ہے، تو اب سعد بن معاذ زبان سے نہیں سمجھائے گا، بلکہ اب سعد بن معاذ اس کی گردن اتار دے گا. یہ باتیں تحمل کی ہمیں آج لوگ درس دینا چاہتے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے گھر سورہ احزاب کے کتنا رکوع ہے جی؟ 2 3 چوتھا رکوع تو شروع ہوتا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. رسول اللہ کے گھر صحابہ کھانا کھا کر بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناپسند ہوئی اور حضور پر گراں گزری. تو رب العالمین کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ کیا فتویٰ ہوگا بھائی؟ اتنی بات تھی نا بھائی، حضور کے گھر کھانا کھا کر باتیں کی انہوں نے. تو رب العالمین جبریل امین کو بھیج دیتے کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو سمجھا دیں، ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو سمجھا دیں، آئندہ آپ کے گھر کھانا کھانے کے بعد. قرآن کی آیت نازل کر دی رب العالمین نے، فرمایا خبردار آج کے بعد میرے نبی کے گھر کھانا کھانے کے بعد کسی کو باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات بھی رسول اللہ کو دکھ دیتی ہے. بتاؤ 2 فٹ کی زبانیں کھولنا اور ٹی وی اور کیبلوں پر بیٹھ کر لچے اور لفنگے جن کو قرآن کا الف با کا پتہ نہیں ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے اور پوچھیں جی آپ کا تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو. آپ کے اندر تحمل نہیں تھا، اس منافق نے فیصلہ نہیں مانا تو فاروق اعظم کو چاہیے تھا اس کو پکڑ کر دربار رسالت میں لے جاتے. عدالت تو لگی ہوئی تھی مدینہ پاک میں، امام الانبیاء کی عدالت سے بڑی عدالت کون سی تھی؟ تو فاروق اعظم کو خود فیصلہ ماورائے عدالت قتل کرنے کا کیا معنی تھا. فاروق اعظم نے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا. فرمایا ہا قضا عقدی بما لم يرض بقضاء اللہ ورسولی، فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے عمر کا یہی فیصلہ ہے. ممتاز حسین قادری نے ماورائے عدالت کام کر دیا. میں کہا کیڑی عدالتاں دیاں گلاں کردا؟ امام الانبیاء دی عدالت تو بڑی کوئی عدالت ہے. رب العالمین نے فاروق اعظم کی حمایت میں پورا رکوع نازل کر دیا. فرمایا عمر کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین کے اندر بچے ہاکیاں کھیل رہے ہیں اور بچوں نے پادری کو مار دیا. فرفع ذلک الی عمر، جب مقدمہ فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچا تو جو ممتاز حسین قادری کے عمل پر ناخوش ہے میں اس کو یہ جو ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنا ایمان بچا. اب بحرین کے اندر بچوں نے ماورائے عدالت پادری مار دیا، اس نے حضور کی گستاخی کی.
تو فاروق اعظم کی عدالت میں جب مقدمہ گیا تو فاروق اعظم کو جو آج کی لوگ کہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے بھائی یہ بچے کون ہوتے ہیں؟ قانون کو ہاتھ میں لینے والے. ان سب بچوں کو گرفتار کرو، ان کے والدین کو گرفتار کرو. انہوں نے اپنے بچوں کو تحمل بردباری نہیں سکھائی. لیکن سنا مسلمان راوی کیا کہتے ہیں؟ فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف. فرمایا کیسر و کسرا فتح ہوئے، فاروق اعظم اتنے خوش نہیں ہوئے. مال و دولت کے ڈھیر لگے، مال غنیمت کے، مسجد نبی شریف کے اندر حضرت عمر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ پادری کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا الان عز الاسلام، فرمایا اب اسلام کو عزت ملی. اب مطلب کیا ہے اس کانفرنس کا مطلب کیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے گستاخ رسول کو مار دیں تو فرمایا اسلام اس وقت غالب آئے گا. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے وہ ڈنمارک کے وہ سور اور وہ امام الانبیاء کے خاکے بنا کر فٹ پاتھ پر $2 کے بدلے میں بیچ رہے تھے، اور پاکستان کے کالے انگریز ٹی وی اور ریڈیو پر بیٹھ کر وہ کہہ رہے تھے حضور کی عزت والا قانون یہ کالا ہے. تو رب العالمین نے ازل کے اندر اس بندے کو چنا ہوا تھا، ممتاز حسین قادری کو. اب نہیں چنا گیا، اس دن اس کو چن لیا گیا تھا جب یورپ کے اور پاکستان کے کالے انگریز میرے نبی کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. تو ممتاز حسین قادری اس وقت تو نے رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے 27 گولیاں مارنی. نعرہ تکبیر، نعرہ غازی ممتاز قادری تیری جرأت کو، غازی ممتاز قادری تیری جرأت کو، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. او بھائی تسی تے انج ڈلے بیٹھے ہو بھائی تسی غازی صاحب نہ ناراض ہو. جدوں دے غازی صاحب دا مسئلہ ہویا تے میں کسے جمعے کسے تقریر وچ انہاں تو بغیر اپنی تقریر نہیں کیتی. اور خدا نے او بندے اور غازی ممتاز حسین جیل وچ بیٹھ کے کہندا یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے. سب غلاموں کا تسی غلام نہیں، سب غلاموں کا بھلا ہو وہ دعا مانگ رہا ہے آپ کے لیے. سب طیبہ کی سیر کریں. اور غازی ممتاز حسین کہتا ہے یا رسول اللہ آفتوں کا رخ بدل دو. اب بتاؤ آفتوں کا رخ بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ جب بدلا ہے تو اس کا کھل کر نعرہ لگاؤ. بات میں کر رہا ہوں، ذمہ دار مولانا غلام غوث غازی تھوڑی ایویں ٹنگا کمیاں جا رہی ہیں. کھل کے بات کرو. ہاں کھل کے بات. غازی تیرے جان نثار، غازی تیری جرأت کو، قادری تیری عظمت کو. جس بندے دا دل دھڑک رہے ہوئے نا انہاں باتاں تے خدا دی قسم میں چک کے کہنا انہوں بہن دا کتے کوئی نہیں. ہاں ایسے بوز دل لوگوں جس اتنا بےایمان بوز دل آدمی کہ گل بھی نہیں سن سکتا انہیں ممتاز حسین قادری دا کی کرنا. کھول کے بات اور دل اپنا پورا حاضر کر کے کہ حضور دے غلام ہوتے واقعی میں یار اور تے کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم وہ میں نعرہ تے لا سکتا. کھل کے بات کرو اس بارے. جڑا بندہ بوز دل اٹھ جائے تو محفل چ بوز دلاں دا ایتھے کام ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا تدروے مردہ را شاہین غیرت. اقبال کہندا جدوں دا شاہین بنیا اس نے اج تک کسی مردار پرندے تے جھپٹ نہیں ماری. اقبال کہندا جدوں شاہین مردار پرندے نو نہیں نپدا تے مردار بندے دا کم کیے حضور نال پیار کرنا. دلیر بندے دا اٹھ کے ول کر کے نعرہ لا ممتاز حسین غازی دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسول غازی ممتاز قادری، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. لے گیا بازی لے گیا بازی لے گیا بازی لے گیا بازی. سبحان اللہ ہے، مزہ آ گیا جناب. سبحان اللہ ہے. حضور دے غلام سارے دا بھلا ہو گیا. غازی صاحب دا تجھ نعرہ لایا، انہیں دعا مانگ دیتی، میں نہیں منگی.
رب العالمین تواڈے سارے دی دلاں دی انشاءاللہ اپنے محبوب دے صدقے مرادا پوریاں کرے. یارا کمال دی گل ہے. اور 2 مہینے دا پتر بھی نہ ویکھیا ہونے یارا میرے پتر نال کی پڑے گا. ہاں حضور محبوب یہ جو جن کی محفل ہے نا ربیع الاول شریف کے اندر جسٹس نذیر اختر ریٹائر لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے, اس کی کوٹھی پر میری تقریر تھی اور وہ بڑا دلیر آدمی ہے, میں اس لیے اس کی کوٹھی پر جاتا ہوں. اور جو چیف جسٹس ریٹائر ہوا ہے خواجہ شریف, وہ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا, یہ میری کرسی چلا رہا تھا, اس نے کوشش کی میرے ساتھ سلام لینے کی, میں نے اس کے ساتھ سلام بھی نہیں لیا حالانکہ وہ حاضر سروس چیف جسٹس تھا, اور اس نے بڑی کوشش کی میری کوٹھی پر آ کے مولوی خادم تقریر کرے. میں نے کہا نہیں, تو نے ایک حضور کے غلام کی ضمانت نہیں لی, تو اس سرکار کا مجبور ہے, میں مدینے والی سرکار کا مجبور ہوں. تو سکی سمجھ چھوڑو یار, کتے دی موت کیوں, کتا تے حفاظت کی تھی اٹھ کے حضور دی ناموس تھی. ہاں سمجھ آئی بات, کتے دی موت کیڑی ہوئی. خدا دی قسم ہے قیامت والے دن او منگولیاں دا جڑا کتا بدے ہوئے سی جنہیں اٹھ کے اس پادری دا انہیں چانڈ ماری, دوبارہ پادری نے جدوں گل کی تھی فوسب القلب مرۃ اخرى, کتے نے دوبارہ جمپ لیا فقبض علی زردمتہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس نے اس کی شاہ رگ پکڑی. پہلے تو لوگ آ گئے تھے چھڑانے کے لیے, اللہ رب العالمین نے اس کتے شکاری کو طاقت اتنی دی کہ لوگوں کے آنے سے پہلے فقلا, اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. گستاخ رسول کو کتے سے تشبیہ دینے کا کوئی معنی نہیں. قیامت والے دن اس کتے نے اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے, مولا لوگ گستاخ رسول کو کتا کہتے تھے, مولا تو دیکھ میں نے وہاں تیرے نبی کی عزت کی ناموس کا پہرا دیا جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, لوگ کیوں کہتے تھے گستاخ رسول کو کتا. بات سمجھ آئی؟ ہاں جب بھی بات, اب ممتاز حسین غازی کی بات جب گولیاں لگی, اب ساری دنیا کہنے لگی جی میں بھی ناموس رسالت پر جان دینے کے لیے قربان ہوں. میں کہا جی بس 27 گولیاں, بس 27 گولیاں نا کتنا کمال ہے. وہ کہتا ہے میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں, ایک کہتی ہے میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اقبال پہلے یہ بات کر گیا, نے کہا گستاخوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہتا ہے جب بھی دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہوگی تو محبت رسول کی وجہ سے ہوگی. لوٹیاں بستریں دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں. توجہ, میں جو بات ہنسنے والی باتیں نہیں ہے, یہ رونے والی بات ہے. ہمارے صوفی محمد اللہ دتا صاحب لاہور کے اندر وہ فرماتے تھے بسترا اٹھانا تبلیغ نہیں, بسترا چھوڑنا تبلیغ ہے. انہوں نے اس پر دلیل پیش کی. انہوں نے کہا جب امام الانبیاء نے ہجرت کی تو جس بستر پر حضور آرام فرما رہے تھے وہ فرمایا نہیں کہ اس کو لپیٹ کر کاندھے پر رکھو, فرمایا علی اس بستر پر تم سو جاؤ. تو فرماتے تھے بستر چھوڑنا تبلیغ ہے, بستر اٹھانا تبلیغ. اب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری, نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر, مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا, قلب داغ محبت سے خالی رہا, یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. بس جی میرا ٹائم اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں آخری بات کر کے, ابھی تو میں نے ایک بات بھی نہیں چھیڑی. ہاں ابھی تو بڑی باتیں ہیں کرنے والی, لیکن مولانا غلام غوث بغدادی بڑے سلیقے کے آدمی ہیں, قانون کے بڑے پابند ہیں. اور تو انہوں نے مجھے پھر کہنا ہے کہ استاد صاحب آپ کو میں نے اتنا ٹائم دیا تھا تو آپ آگے کیوں بڑھ گئے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا یہاں کا قانون کیا ہے. تو میں ان کی ساری باتیں سمجھتا ہوں, یہ بڑی محبت والے آدمی ہیں اور محبت کے ساتھ ساتھ یہ آدمی کی اصلاح بھی کرتے ہیں. ہاں میری بھی کرتے رہتے ہیں یار, بڑی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. توجہ, میں جو آخری بات, توجہ, جسٹس نذیر اختر دی کوٹھی تے میں تقریر کی تھی, پنجابی تھی, میں اردو, میں یار اصل بات ہے کہ اس طرح ہی ہو جاندہ. میری پنجابی تو انشاءاللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. مولانا غلام غوث صاحب یہ سارے کہہ رہے ہیں آ رہی ہے پنجابی. توجہ, میں نے اس کی کوٹھی پر تقریر کی. اگر کوئی عام آدمی یہ بات سناتا تو میں نے بالکل نہیں سنانی تھی, وہ بڑا ذمہ دار آدمی ہے.
میری تقریر کے بعد پھر اس کو بھی جذبات آ گئے. اس نے کہا کہ میرا ایک یار ہے, اس کو خواب آیا ممتاز حسین قادری کے اس عمل سے پہلے کہ ایک روحانی ہستی اڑتی ہوئی پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی. ایسے مولانا غلام غوث بغدادی نے تھوڑی تحفظ مقام مصطفیٰ کانفرنس رکھی ہے, ہر جگہ یہ نام لیتا ہے, آخر قادری ہے نا. ہاں ایسا یہ قادری پھس پھسا قادری تھوڑا ہے. ہاں جدا بندہ کم از کم ہاتھ تو ہاتھ دے ودا حیات کرے نا بندہ. بیٹا ڈاڈا بابا وہ جسٹس نذیر اختر کہنے لگا ایک بزرگ ہستی پاکستان کی حدود میں اڑتی ہوئی داخل ہوئی. انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا. جتنے وہ قریب آئے وہ نور پھیلتا گیا. جب وہ نیچے اترے تو نور ہی نور پھیل گیا. جب ان بزرگوں نے اپنے کاندھے سے وہ بچہ اتارا تو وہ بچہ نہیں تھا, وہ بڑا سارا بھائی تھا, نوجوان تھا. شور مچ گیا مجمع میں, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 11ویں والے پیر محبوب سبحانی ہے. بات اگلی سننے والی ہے. مولانا تذکرہ بہاؤالدین زکریا ملتانی میں لکھا ہے, مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان کی گلی میں جا رہے تھے, وہاں ایک کتی آپ کو بھونکی کتیا. مولانا نے ایسے مڑ کر دیکھا تو چلے گئے, واپس آئے تو وہ کتی مری ہوئی تھی. میں اگلی بات ہے, مرنا کوئی بات نہیں, وہ کتی مری ہوئی تھی. مولانا خدا بخش خیر پوری نے کھڑے ہو کر وہاں جو بات کی, انہوں نے کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, یہ تو میرے خدا غیور کو برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اور مولانا خدا بخش خیر پوری کو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے, اور امام الانبیاء کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ سلامت رہ سکتا. اب وہ بزرگ جن کو یہ خواب آیا وہ کہنے لگے میں نے خواب سمجھ کر اس کو ٹال دیا. کہتے ہیں جب ممتاز حسین قادری نے یہ عمل کیا اور صبح اخبار میں تصویر چھپی ممتاز حسین قادری کی, تو میں نے کہا یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو محبوب سبحانی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائے. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, غازی ممتاز قادری تیرے جان سار, غازی تیرے جان سار. آخری میری بات, مفتی حنیف کو پنڈی کے ایک مجذوب نے بلا کر, مفتی حنیف صاحب ابھی بھی زیر وہ حراست ہیں, یعنی جب وہ چاہیں گے تو کہتے ہیں جی آپ نے تقریر ایسی کیوں کی. میں کہا جی انہاں کو پوچھ کے کرنا ہے بھائی, اسی کیوں جی تقریر کرنی, اسی ہن تواڈے کو پوچھ کے تقریر کیتے کرنی جی, تسی دسو بھائی حضور دی شان کتھے تک بیان کرنی. ہاں یہ بات نہیں ہوگی, رہے گا یوں ہی ان کا, ہاں رہے گا یوں ہی ان کا. مفتی حنیف کو کہتے ہیں آپ نے تقریر کیوں کی. میں نے کہا جی تقریر میں نے اس لیے کی کہ حضور کا کھاتے جو ہیں تو پھر کتے کا کام بھونکنا نہیں ہے, محبوب کے گھر کی حفاظت نہیں کرنی, اس لیے تو یہ ٹانگیں کام نہیں کر رہی, تو پھر بھی حضور کے نام کا کھاتے ہوئے میں کراچی آ گیا ہوں نا. بھائی ٹانگیں کام نہیں کرتی, زبان تو کام کر رہی ہے نا. خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا, یہ نہیں اعلیٰ حضرت کیا بھائی ٹنگا جب تک موجود ہے حضور کا ذکر کرنا ہے. فرمایا نہیں, خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مفتی حنیف کو بلا کر اس مجذوب نے کہا اے حنیف, اے مطلب مولانا غلام غوث بغدادی, آپ سے میں یہ مخاطب ہوں اور آپ کے جو رفقائے کار ہیں ان کو بھی کہہ دینا کہ ممتاز حسین قادری کے اس ذکر کی وجہ سے کوئی پریشان بندہ نہیں ہونا چاہیے. مفتی حنیف کو بلا کر اس مجذوب نے کہا مفتی خبردار, پریشان ہونا ہے تو نے غازی کے مسئلے میں, کہ غازی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے مفتی حنیف کی تقریر سنی ہے اس لیے یہ عمل کیا ہے. اس نے کہا یہ مت سوچنا کہ یار اس نے میرا نام لے کر مجھے پھنسا دیا ہے, اگر تو نے غازی کے بارے میں خیال بھی کیا تو تیری دین اور دنیا برباد ہو جائے گی. اور دوسری جو میری گفتگو ختم ہو گئی, دوسری جو بات اس مجذوب نے مفتی حنیف کو کہی وہ بڑی قابل غور ہے. اس نے کہا کہ یہ نہیں تھا کہ ممتاز حسین قادری نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ مجھے گولی نہیں مارنی تو انہوں نے گولی نہیں ماری. اس نے کہا نہیں, ایک نے گولی نہیں ماری تو دوسرے نے مار دینی تھی, تیسرے نے 10 بندے نے گولی ممتاز حسین غازی کو مار دینی تھی. وہ مجذوب کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں تھی کہ پولیس والوں نے خود نہیں ماری گولی. اس نے کہا نہیں, جب محبوب سبحانی اپنا بندہ چھوڑ کر گئے
تو اس وقت اس علاقے کے روحانی لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی، رجال غیب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ ہر آدمی وہاں رجال غیب مجذوب اس علاقے کے کتب موجود تھے اور ہر پولیس والے کے بازو کو پکڑا ہوا تھا، خبردار ممتاز غازی کو گولی مارے، یہ محبوب سبحانی کا بھیجا ہوا فرد ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا